در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائے جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا ہے۔ ہم 26 دروس جو ہے وہ ہمارے گزر چکے، آج 27واں نمبر درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ابطال جزء لا یتجزا پہ جو فصل تھی وہ مکمل فرمائی۔ اس سے آگے ہم اس بات حیولہ کے اوپر جو فصل ہے کتاب میں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے خلاصہ ایک بار پھر آپ کے سامنے میں عرض رکھتا ہوں، جس طریقے سے جو اگلی فصل ہے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ یہ ہے کہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اجسام ہیں وہ متکلمین کے نزدیک ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء کے ساتھ مرکب ہیں، مل کے بنے ہیں، جو مزید تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی کہ وہ چھوٹا جز جو ہے، جس کو جزء لا یتجزا کے نام سے موسوم کیا گیا، وہ جزء لا یتجزا یعنی وہ جز جو اور زیادہ تقسیم کو قبول نہ کریں، ایسے چھوٹے اجزاء کے ساتھ جسم جو ہے وہ مرکب ہے۔ تو لہٰذا فلاسفہ وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے، بلکہ ان کا موقف یہ ہے کہ جو اجسام ہیں وہ حیولہ اور صورت جسمیہ کے ساتھ مل کے بنے ہیں۔ تو سب سے پہلے فلاسفہ کو ضرورت پیش پڑ گئی کہ وہ جزء لا یتجزا کے ابطال پہ فصل کو قائم کریں۔ تو انہوں نے جزء لا یتجزا کے ابطال پہ فصل کو قائم کیا۔ فلاسفہ کے 2 دلیل گزر چکے، اور دونوں دلیلوں کو ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض رکھا گزشتہ دروس میں۔ اب ان کے اپنے دلیل دینے کے بعد، یعنی جزء لا یتجزا کی ابطال کی فصل کو مکمل کرنے کے بعد، اب وہ واپس اپنے موقف کی طرف آ رہے ہیں کہ جو ان کا موقف ہے کہ جو اجسام ہیں وہ حیولہ اور صورت جسمیہ کے ساتھ مل کے بنے ہیں، تو جزء لا یتجزا کے ابطال کے بعد اب حیولہ کے اس بات پہ ان کو فصل قائم کرنی ہے، کیونکہ جب جزء لا یتجزا کا انہوں نے ابطال کیا تو اب حیولہ کے اس بات کے اوپر وہ دلائل دیں گے اور اس کے اوپر یہ فصل چلے گی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی درس چلے گا حیولہ کے اس بات پہ، ان کے دلائل بھی دیکھیں گے ہر ایک چیز، مگر پہلے سمجھ لیتے ہیں حیولہ کہتے کسے ہیں، صورت جسمیہ کہتے کسے ہیں۔ ناظرین، یہ فلاسفہ کہتے ہیں یہ تمام بھی جو بھی اجسام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کرسی دیکھ رہے ہیں، ٹیبل دیکھ رہے ہیں، باہر آپ چاند کو دیکھ لیں، سورج کو دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، یہ جو بھی اجسام آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی ایک ظاہری صورت ہے، شکل ہے۔ جس طریقے سورج کی ایک شکل ہے، گول ہے، چاند کی، درخت کی ایک شکل ہے، اس طریقے سے جو ان کی صورت ہے اوپر، ایک وہ چیز جن کے ساتھ وہ مل کے بنے ہیں۔ بالفرض جس طریقے سے یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل جو ہے یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ تو لکڑی کی جو بنی ہوئی ہے، تو لکڑی جو ہے یہ اس کو یہ حیولہ کہہ رہے ہیں، وہ مادہ۔ حیولہ بیسیکلی یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اکثر کا یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے حیولہ، اور اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو حیولہ ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی اصل کی آتے ہیں اور مادے کی آتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک مادہ ہے جس سے وہ مل کر وہ چیز بنی ہے۔
جب وہ مل کے چیز بنے گی تو اس چیز کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی، جو اس کی شکل ہوگی اس کو وہ صورت جسمیہ کہہ رہے ہیں، اور جس چیز سے وہ مل کے بنا ہے اس کو وہ حیولہ کہہ رہے ہیں۔ ٹیبل کی ایک شکل ہے، اس کے لیے ہم اس کو ٹیبل کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس لکڑی کے ساتھ تو کرسی بھی بنے گی، اس لکڑی کے ساتھ تو ٹیبل بھی بنے گی، اس لکڑی کے ساتھ چار پائی بھی بنے گی۔ تو چار پائی اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے چار پاؤں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو چار پائی کہتے ہیں۔ تو اس کی چار پائی کی ایک شکل بن گئی، اس شکل کو دیکھ کے ہم چار پائی کہتے ہیں، ورنہ اس کا مادہ جو ہے، اس کا اصل جو ہے وہ لکڑی ہے۔ اس طریقے سے ایک صورت جسمیہ ہے، ایک اس کا مادہ ہے، تو لہٰذا اس مادے کو وہ حیولہ کہہ رہے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حیولہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی روئی کے آتے ہیں، کپاس۔ یہ تمام جو بھی کپڑے دیکھ رہے ہیں آپ، چاہے وہ چادر ہو جائے، لوئی ہو جائے، کمبل ہو جائے، یہ قمیص ہو جائے، یہ واسکیٹ ہو جائے، یہ جتنے بھی ان کی یہ شکل دیکھ رہے ہیں، صورتیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کا مادہ ہے کپاس یعنی روئی۔ تو لہذا ایک ان کا مادہ ہے، حیولہ ہے، جس کے ساتھ یہ مل کے بنے ہیں۔ اور دوسری چیز ان کی ظاہری شکل و صورت ہے۔ جو ہم نام رکھ رہے ہیں وہ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کے وہ نام رکھ رہے ہیں، اس کا نام قمیص ہے، اس کا نام واسکیٹ ہے، اس کا نام ٹوپی ہے، اس کا نام کمبل ہے، اس کا نام چادر ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر سب کا مادہ ایک کپاس ہے۔ چاہے عربی کا حیولہ لے کے اس کی معنی روئی لے لیں، چاہے یونانی زبان کا لفظ لے کے اس کی معنی آپ اصل یا مادہ لے لیں، بات ایک ہی ہے کہ وہ چیز جس سے مل کے وہ اشیاء بنتی ہوں، اجسام بنتے ہوں۔ تو فلاسفہ کا یہ موقف ہے کہ حیولہ اس مادے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اجسام مل کے بنے ہیں، اور جو اجسام کی شکل ہوتی ہے اس کو صورت جسمیہ کہتے ہیں۔ یہاں تک تو حیولہ اور صورت جسمیہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حیولہ کسے کہتے ہیں، صورت جسمیہ کسے کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ذہن میں آپ رکھ لیں کہ اس وقت پھر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ یہ جو حیولہ اور صورت جسمیہ ہے یہ دونوں جوہر ہیں، اور جو صورت جسمیہ ہے یہ اس حیولہ میں اس نے حلول کیا ہوا ہے، یعنی صورت جسمیہ والے جوہر نے حیولہ صورت جسمیہ کے لیے محل بن رہا ہے، اور صورت جسمیہ اس کے لیے حال بن رہی ہے۔ تو لہٰذا صورت جسمیہ جو ہے اس نے حلول کیا ہوا عند الفلاسفہ، فلاسفہ کا یہ موقف ہے۔ صورت جسمیہ ایک حال ہے اور حیولہ اس کے لیے محل ہے، تو لہٰذا صورت جسمیہ حال نے اپنے محل یعنی حیولہ کے اندر حلول کیا ہوا ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں تک اتنی چیز کلیئر ہو گئی۔ آئندہ اس کے جو ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بیان آئے گا، حیولہ کے اس بات پہ دلائل دیں گے، پھر صورت جسمیہ کے بعد صورت نوعیہ، اس بات حیولہ، یہ تمام بحث کلیئرلی آگے آ جائے گا۔ یہاں تک آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ حیولہ کسے کہتے ہیں، آیا یہ جوہر ہے یا عرض ہے، اور جو صورت جسمیہ ہے اور حیولہ ہے، ان کا دونوں کو آپس میں کیا ان کی نسبت ہے، یہ فلاسفہ کا موقف کیا ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم فصل کو شروع کرتے ہیں، پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اثبات الحیولہ ولا حاجت الى اثبات الصورة الجسمیة لأنها هي الجوهر الممتد في الجهات الثلاث ووجودها معلوم بالضرورة۔ كل جسم من حيث هو جسم فهو مركب من جزئين أي جوهرين يحل أحدهما في الآخر، وإنما قلنا من حيث هو جسم لأنهم يثبتون له من حيث هو نوع من أنواع الجسم جزءا آخر حالا مع الصورة الجسمية في الحيولة ويسمى صورة نوعية وسيجيء بيانها۔ یہاں تک پہلے بات کو سمجھتے ہیں۔ جو ماتن ہے یہاں تک اس درس تک، ماتن جو ہیں علامہ ابہری اپنی کتاب ہدایت الحکمت میں جو متن بیان کر رہے ہیں، متن صرف یہ ہے، فصل فی اثبات الحیولہ کل جسم فهو مرکبین من جزئین یحل احدہما فی الآخر، یہ متن ہے۔ پہلے متن کو ذہن میں رکھ لیں۔ متن کے معنی یہ ہے کہ فصل، یہ فصل ہے، فی اثبات الحیولہ، حیولہ کے اس بات کے بیان میں، حیولہ کو ثابت کرنے کے بیان میں یہ فصل ہے، یہ عنوان ہو گیا۔ کل جسم، ماتن کہہ رہے ہیں کہ ہر جسم،
فهو مرکب من جزئین، وہ مرکب ہے دو جزوں سے، جو میں نے آپ کو بتایا، ایک حیولہ صورت جسمیہ۔ ماتن کہہ رہے ہیں کہ ہر جسم، کل جسم، ہر جسم، فهو مرکب من جزئین، وہ مرکب ہے دو جزوں سے، یحل احدهما فی الاخر، کس طریقے سے مرکب ہے کہ یحل احدهما فی الاخر، کہ ان دونوں میں سے ایک نے حلول کیا ہوا ہے دوسرے میں، یعنی صورت جسمیہ نے حلول کیا ہوا ہے جو ہے وہ حیولہ میں، صورت جسمیہ حال بن رہی ہے، حیولہ اس کے لیے محل بن رہی ہے، متن ہے۔ اب شارح دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ تو پہلی فصل کا جو عنوان ہے دوسری فصل کا، فصل فی اثبات الحیولہ، یہ فصل اثبات حیولہ کے بیان میں ہے۔ اب شارح کہہ رہے ہیں، علامہ میبزی رحمۃ اللہ تعالی، شارح کہہ رہے ہیں ولا حاجت الى اثبات الصورة الجسمیة لانها هي الجوہر الممتد في الجہات الثلاث ووجودها معلوم بالضرورہ۔ شارح کے معنی کو سمجھنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ دراصل ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ جو جسم ہے وہ حیولہ اور صورت جسمیہ کے ساتھ مل کے بنا ہے، اور آپ فصل باندھ رہے ہیں اس بات حیولہ پہ، صورت جسمیہ کو آپ بیان نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس بات حیولہ اور اس بات صورت جسمیہ کو آپ نے بیان کرنا ہے، صورت جسمیہ کو بھی بیان کرنا ہے اور حیولہ کو بھی بیان کرنا ہے، تو آپ بیان کر رہے ہیں یہ فصل اس بات حیولہ کے اوپر، نہ کہ اس بات حیولہ اور صورت جسمیہ کے اوپر۔ تو اعتراض یہ بن رہا ہے تو آپ صورت جسمیہ کے اوپر کیوں نہیں بات کر رہے، اس کے اوپر کیوں نہیں دلائل کو قائم کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب شارح یہ دیں گے کہ دراصل اس لیے بیان نہیں کیا صورت جسمیہ کو کہ جو صورت جسمیہ ہے وہ بدیہی ہے۔ آپ جس بھی چیز کو دیکھ لیں، چارپائی کو مثال میں نے آپ کو دیا، چارپائی کو آپ دیکھ لیں تو جیسے ہی آپ اس کی صورت کو دیکھیں گے چارپائی کو، تو وہ بدیہی چیز ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی چیز کو بھی دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا جسم لے لیں، ٹیبل لے لیں، درخت لے لیں، پہاڑ لے لیں، کوئی چیز لے لیں، تو صورت جسمیہ جو اس کی ظاہر صورت ہے، جس کو ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، وہ تو ایک بدیہی چیز ہے۔ ہاں وہ اگر حال بن رہی ہے جس کے لیے، محل جو اس کے لیے بن رہا ہے یعنی حیولہ، اس کو ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس لیے ہم حیولہ کے اوپر اس بات کے اوپر دلائل دیں گے صورت جسمیہ بدیہی چیز ہے جو جہات ثلاثہ میں طول عرض اور عمق میں پھیلی ہوئی ہے، لہذا ہمیں اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جواب دیں گے شارح۔ اب آپ ارشاد فرما رہے ہیں ولا حاجت الی اثبات الصورۃ الجسمیہ، اور کوئی حاجت نہیں ہے صورت جسمیہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ لأنها هي الجوہر الممتد فی الجہات الثلاث، اس لیے کہ یہ ایسا جوہر ہے جو جہات ثلاث میں، یعنی جو تین جہات ہیں، طول ہے، عرض ہے اور عمق میں، اس میں پھیلا ہوا ہے۔ ووجودها معلوم بالضرورت، اور اس کا جو وجود ہے وہ بدیہی طور پر معلوم ہے صورت جسمیہ کا، اس لیے ماتن نے فقط اس بات حیولہ کہا و صورت الجسمیہ نہیں کہا۔ اب آگے ماتن کہہ رہے ہیں کل جسم، ہر جسم، تو اس کے لیے آپ شارح کہہ رہے ہیں کہ کل جسم سے کیا مراد ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں من حیث ہوا جسم، اس اعتبار سے کہ وہ ایک جسم ہے۔ کیا مقصد اس اعتبار سے وہ جسم ہے؟ کہہ رہے ہیں یہاں جسم سے مراد جو ہے وہ جسم مطلق ہے، نفس جسم مراد ہے، ورنہ یہ جو فلاسفہ ہیں ان کے نزدیک صورت جسمیہ کے ساتھ ایک دوسری بھی چیز ہے جو حال بنتی ہے حیولہ کے لیے، اس کو یہ صورت نوعیہ کا نام دیتے ہیں، وہ آگے اس کا بیان آئے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو حیولہ ہے اس کے اندر ایک صورت جسمیہ، دوسری صورت نوعیہ، جس میں یہ انواع میں اجزاء مختلف ہوتے ہیں۔ صورت جسمیہ بھی حال ہے حیولہ کے لیے، صورت نوعیہ بھی حال ہے حیولہ کے لیے۔ صورت جسمیہ نے بھی حلول کیا ہوا ہے حیولہ میں، اور حیولہ اس کے لیے محل بن رہا ہے، اور صورت نوعیہ جو ہے وہ بھی حال ہے اور اس نے بھی حلول کیا ہوا ہے حیولہ کے اندر، حیولہ اس کے لیے بھی محل بن رہا ہے۔ اس لیے شارح کو ضرورت پیش آ گئی تو شارح نے یہ تقدیری عبارت نکال کے اس طرف اشارہ کیا۔ آپ بیان کر رہے ہیں من حیث ہوا جسم، اس اعتبار سے کہ وہ نفس جسم ہے، اس اعتبار سے وہ حیولہ اور صورت جسمیہ کے ساتھ مل کے بنے ہیں۔
فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِّن جُزْءَيْن، پھر وہ جسم جو ہے مرکب من جزءین، دو جزوں سے جو ہے وہ مرکب ہے۔ اب شارح کہہ رہے ہیں جب وہ دو جز سے دو جز کون مراد ہیں، کون سے دو جز مراد ہیں؟ تو شارح کہہ رہے ہیں جوہرین، وہ دونوں جو ہیں وہ جوہر ہیں، صورت جسمیہ بھی جوہر ہے اور حیولہ بھی جوہر ہے۔ یحل احدہما فی الآخر، اس طریقے پہ مرکب ہیں کہ یحل احدہما فی الآخر، کہ ان دونوں میں سے ایک نے حلول کیا ہوا ہے دوسرے میں، یعنی صورت جسمیہ نے حلول کیا ہوا ہے حیولہ کے اندر، اور صورت جسمیہ حال بن رہی ہے حیولہ کے لیے، اور حیولہ محل بن رہا ہے صورت جسمیہ کے لیے۔ تو اس سے آگے اب شارح فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا مِنْ حَيْثُ وَجِسْمٌ لِأَنَّهُمْ يَثْبِتُونَ لَهُ مِنْ حَيْثُ وَنَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْجِسْمِ جُزْءًا آخَرَ حَالًا مَعَ الصُّورَةِ الْجِسْمِيَّةِ فِي الْحَيُولَةِ وَيُسَمَّى صُورَةً نوعية۔ اب یہاں یہ جو شارح عبارت دے رہے ہیں، پچھلا جو آپ نے اجمالاً ذکر کیا تھا جسم کا من حیث ہوا جسمن، اب یہاں سے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وہی بات ہے جو میں نے وہاں پہ تفصیل آپ کے سامنے عرض رکھی، یہی اب شارح جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا مِنْ حَيْثُ هُوَ جِسْمٌ، یہ جو ہم نے کہا کہ من حیث ہوا جسم، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ جسم ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ ہم نے کیوں کہا، یہ ہم نے عبارت کیوں نکالی، اب اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ لِأَنَّهُمْ يَثْبِتُونَ لَهُ، یہ جو فلاسفہ ہیں، ہم ضمیر سے مراد یہ فلاسفہ ہیں، یا فلاسفہ سے فلاسفہ مشائیہ مراد ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہدایت الحکمت میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، یہ جو فلسفہ ہے ہدایت الحکمت میں جو بیان کیا گیا ہے یہ مشائیہ کے نہج پہ ہے، یعنی فلسفہ مشائیہ ہے۔ تو یہاں پہ دراصل یہ بیان کرنا چاہتے ہیں من حیث ہوا جسم سے، شارح کہہ رہے ہیں ماتن یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اس لیے عبارت یہ نکالی من حیث ہوا جسم کہ یہاں سے فرق پڑ جائے کہ یہاں سے مراد مشائیہ کا خیال ہے، کیونکہ جو اشراکیہ ہیں وہ صورت نوعیہ کے قائل نہیں ہیں، جو اشراکیہ ہیں وہ صورت نوعیہ کے قائل نہیں ہیں، جو مشائیہ ہیں وہ صورت نوعیہ کے قائل ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے، ہم نے اس لیے اس کو عبارت کو نکالا من حیث ہوا جسم، اس اعتبار سے کہ وہ جسم ہے۔ من حیث ہوا جسم کی جو قید ہم نے نکالی جسم والے متن کے بعد شرح کے اندر، اس لیے نکالی کہ لِأَنَّهُمْ يَثْبِتُونَ لَهُ، اس لیے کہ وہ جو ہیں یعنی فلاسفہ مشائین جو ہے يَثْبِتُونَ لَهُ، اس جسم کے لیے ثابت کرتے ہیں، کیا ثابت کرتے ہیں؟ من حیث ہوا نوع من انواع الجسم، وہ جو اس اعتبار سے جو وہ جسم ہے وہ جسم کے انواع میں سے ایک نوع ہے، ایک دوسری نوع ہے، حالا مع الصورت الجسمیت فی الحیولہ، جو حال بنتی ہے صورت جسمیہ کے ساتھ حیولہ میں، وہ کون سی چیز ہے؟ وَيُسَمَّى صورتا نوعیتا، اور اس کو موسوم کیا گیا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے صورت نوعیہ۔ سَيَجِيُّ بَيَانُهَا، اور عنقریب اس کا بیان آئے گا۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں، شارح کہہ رہے ہیں، علامہ مبزی علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں، تو یہاں سے یہ مراد ہے کہ من حیث ہوا جسم جو میں نے نکالی تقدیری عبارت نکالی شرح کے اندر، اس سے یہ مراد ہے کہ وہ جو فلاسفہ مشائیہ ہیں وہ جسم کے لیے ایک تیسری چیز بھی جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں، اس کو صورت نوعیہ کہتے ہیں، اور وہ مشائیہ فلاسفہ کرتے ہیں، اشراکیہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور کتاب مشائیہ کے نہج پہ، تو لہٰذا مشائیہ کہ اس چیز کو جدا کرنے کے لیے من حیث ہوا جسم کی میں نے قید کا اضافہ کیا، یہ فائدہ بیان کر رہے ہیں اس قید کا یہاں تک۔ تو یہاں تک اس درس کا ہم اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر جو ہے یہ حلول کے اوپر بات کریں گے، یہ حلول کسے کہتے ہیں، حلول سے کیا مراد ہے، کس طریقے سے حلول کیا ہوا ہے صورت جسمیہ نے جو ہے حیولہ کے اندر۔ یہاں تک ایک بار پھر میں عبارت پڑھ لیتا ہوں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ حیولہ کے لفظی معنی کیا ہیں، حیولہ کہتے کسے ہیں، صورت جسمیہ کسے کہتے ہیں، حیولہ اور صورت جسمیہ کی آپس میں کیا نسبت ہے، اور جو ہے کون سی تیسری چیز بھی جو ہے وہ حیولہ اور صورت جسمیہ کے علاوہ ثابت کرتے ہیں مشائی فلاسفہ والے، یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں انشاءاللہ آ گئی ہوں گی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک بار پھر عبارت پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اثبات الحیولہ ولا حاجة إلى إثبات الصورة الجسمية لأنها هي الجوهر الممتد في الجهات الثلاث ووجودها معلوم بالضرورة كل جسم من حيث هو جسم
فهو مركب من جزئين اي جوهرين يحل احدهما في الاخر وانما قلنا من حيث هو جسم لانهم يثبتون له من حيث هو نوع من انواع الجسم جزءا آخر حالا مع الصورة الجسمية في الحيولة ويسمى صورة نوعية وسيجيء بيانها. ترجمہ کر لیتے ہیں. یہ فصل حیولہ کے اس بات کے بیان میں ہے، حیولہ کے ثابت کرنے کے بیان میں ہے، اور کوئی حاجت نہیں ہے صورت جسمیہ کو ثابت کرنے کی، اس لیے کہ وہ صورت جسمیہ ایسا جوہر ہے جو پھیلا ہوا ہے تینوں جہات یعنی طول، عرض اور عمق میں، اور اس کا جو وجود ہے وہ بدیہی طور پر معلوم ہے. ہر جسم اس اعتبار سے کہ وہ جسم ہے، پھر وہ جسم مرکب ہے دو جزوں سے یعنی دو جوہروں سے، دونوں میں سے ایک نے حلول کیا ہوا ہے دوسرے میں، اور نہیں کہا ہم نے من حیث ہوا جسم مگر اس لیے کہ وہ جو مشائی فلاسفہ ہیں وہ ثابت کرتے ہیں اس جسم کے لیے اس اعتبار سے کہ وہ جسم کے انواع میں سے ایک نوع ہے، دوسرا جز اس کے لیے ثابت کرتے ہیں جو حال ہے صورت جسمیہ کے ساتھ حیولہ میں، اور اسے نام دیا گیا ہے یا اس کا نام رکھا گیا ہے صورت نوعیہ، اور عنقریب اس کا بیان آئے گا. یہاں تک امید ہے کہ کتاب میرزی کا متن، اس کا ترجمہ اور اس کا جو مطلب مفہوم وغیرہ وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آئندہ درس کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور اس سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ حلول کے متعلق بیان کریں گے. جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.